بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان، عبادت و بندگی۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تم کو خداوند نے اپنی مہمانی کی طرف دعوت دی ہے اور تمہیں صاحب کرامت قرار دیا ہے۔ اس مہینے میں تمہاری ہر سانس تسبیح کا ثواب رکھتی ہے، تمہارا سونا عبادت ہے، تمہارے اعمال اس مہینے میں قبول ہوتے ہیں، تمہارے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ بس تم صدق دل سے، صاف اور خالص نیت کے ساتھ گناہوں سے دوری اختیار کرتے ہوئے خدا سے دعا کرو کہ وہ اس مہینے میں روزہ رکھنے اور تلاوت قرآن پاک کرنے کی تم کو توفیق عنایت فرمائے۔ وہ شخص بدبخت اور شقی ہے جو اس عظیم مہینے میں اللہ کی بخشش سے محروم رہے۔ خداوند عالم اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں اس مہینے میں نماز گزاروں اور سجدہ کرنے والوں پر عذاب نہیں کروں گا اور قیامت میں انہیں جہنم کی آگ سے نہیں ڈراؤں گا۔ اے لوگو، اگر کوئی شخص اس مہینے میں کسی مومن روزہ دار کو افطار کرائے تو اس کا ثواب ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے اور اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کسی صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس پر قدرت نہیں رکھتے کہ مومنین کو افطار کرائے؟ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم آدھی کھجور یا ایک گھونٹ پانی ہی افطار میں دے کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر سکتے ہو، کیونکہ خداوند عالم اس کو وہی ثواب عنایت فرمائے گا جو افطار دینے پر قدرت رکھنے والوں کو دیتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ خداوند عالم کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں خداوند عالم آسمانوں، جنت اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اس مہینے کی ایک شب قدر ایسی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ پس صحابہ ایمان کو اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ اس مہینے کے دن و رات کسی طرح سے گزارے اور اپنے اعضاء و جوارح کو خداوند عالم کی نافرمانی سے کس طرح محفوظ رکھے، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تم روزہ رکھو تو اس کے ساتھ تمہارے بدن کے تمام اعضاء بھی روزہ رکھے۔ عام دنوں کی مانند نہ ہو جن میں تم بغیر روزہ کے رہتے ہو۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، روزہ فقط کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ کی حالت میں اپنی زبان کو بھی جھوٹ، گالی، غیبت، چغل خوری، تہمت وغیرہ سے محفوظ رکھو۔ آنکھوں کو حرام چیزوں کی طرف نگاہ کرنے سے محفوظ رکھو۔ لڑائی جھگڑا نہ کرو، برے لوگوں سے بچو، اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق رکھو، آخرت کی طرف بڑھو اور ہر وقت خوف خدا کو مد نظر رکھو اور اللہ کے عذاب سے ڈرو اور قیام آل محمد کی ظہور کی تعجیل کے لیے ہر وقت دعائیں مانگو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا،
کہ بحشت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس میں سے صرف روزہ دار داخل جنت ہوں گے۔ حضرت امام علی علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم کون سا کام کریں کہ جس کی وجہ سے شیطان ہم سے دور رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ شیطان کا منہ کالا کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ روزہ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ڈال ہے۔ خدایا میرا روزہ اس میں روزہ داروں کے روزہ کی طرح قرار دے، اور میری نماز گزاروں کی طرح قرار دے، اور مجھ کو ہوشیار کر دے غافلوں کی نیند سے، اور میرے گناہوں کو بخش دے۔ اے عالمین کی معبود، اور مجھ کو معاف کر دے۔ اے گناہگاروں کے معاف کرنے والے،